جیسا کہ موسمی تبدیلی اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس پر جو ہے وہ اب باقاعدہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تواتر کے ساتھ جو ہے مختلف واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے بات کی اس سال کے حوالے سے، تو اس سال میں ہم نے سال کے شروع میں ہی یعنی مارچ میں ہم نے دیکھا کہ شہر کراچی کو جو ہے وہ ہیٹ ویو کا سامنا رہا۔ پھر جیسے ہی ہم ہیٹ ویو سے فارغ ہوئے تو اس کے فوراً ساتھ میں پھر ایک یہ ہم نے دیکھا کہ جی پورے سندھ میں جو ہے وہ ایک فلڈنگ کا سلسلہ آیا، فلیش فلڈ کا سلسلہ آیا، اور اس طرح جب مونسون کی بارشیں ہوئیں تو شہر کراچی جو ہے وہ اربن فلڈنگ کی وجہ سے ڈوبا۔ تو ہم یہ مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کیا ہم بحیثیت عوام اور ہمارے ادارے ان مسائل کو سنجیدگی سے یعنی کہ سمجھنے، غور کرنے اور اس کے حوالے سے منصوبہ بندی کرنے اور آئندہ آنے والے واقعات سے نمٹنے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ سنجیدہ ہیں، یا پھر یہ ایک سلسلہ ہے کہ بس وہ یہ کہ ایونٹ بیس والا سلسلہ ہے کہ جب ہیٹ ویو آئی اس وقت ایڈ ہاک بیسس پہ ہنگامی بنیادوں پر آپ نے انتظامات کیے، اور جب ہیٹ ویو ختم ہو گئی تو ہم نے سوچا ٹھیک ہے جی اب دوبارہ تو یہ واقعہ ہونا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا 2015 سے اس شہر کراچی میں جو ہیٹ ویو کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد آپ متواتر جو ہے 2017 میں، 2018 میں، 2020 میں اور اس سال بھی ہیٹ ویوز آئیں۔ اچھا یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ انٹینسٹی جو 2015 کی ہیٹ ویو کی تھی وہ جو ہے ابھی نہیں ملتی، لیکن پھر بھی جس طرح کے نقصانات ہو رہے ہیں اس کو سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے۔ تو اب 2015 کی ہیٹ ویو میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آیا کہ ہم آج تک یہ کیلکولیٹ نہیں کر سکے کہ اس وقت جو ہے وہ کس طرح کا اور کیا کیا نقصان ہوا تھا، کتنا جانی نقصان ہوا تھا، کتنا دیگر نقصان ہوا تھا۔ گورنمنٹ کے جو فگر ہیں اس پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی صرف 1200 اموات ہوئی تھیں، لیکن جب ہم جو نجی این جی اوز ہیں ان سے بات کرتے ہیں، نجی اداروں سے بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی 6000 سے زیادہ جو ہے اموات ہوئی تھی۔ تو یہ کیلکولیٹ کیا جانا بہت ضروری ہے اس کراچی جیسے شہر کے لیے، جہاں پہ آنے والے وقتوں میں بھی ہمیں ہیٹ ویو کا سامنا ہے، اور اس ہیٹ ویو کو اس حوالے سے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس میں جینڈر کمپوزیشن کیا تھی، کتنی جو ڈیتھ ایسی تھیں جو کہ خواتین کی ہوئیں، کتنی ڈیتھ ایسی تھیں جو میل پاپولیشن میں سے تھیں، کتنے اس میں اولڈ ایج لوگ تھے، کتنے اس میں بچے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کتنے اس میں ایسے لوگ تھے جن کا ایکسپوجر ٹو سن تھا، یعنی کہ وہ کوئی کسی نہ کسی وجہ کی بنیاد پر براہ راست سورج کا سامنا کر رہے تھے، وہ کتنے تھے۔ اچھا پھر ایسے لوگ کتنے تھے جن کو پہلے سے کوئی یا کوئی بیماریاں تھیں اور وہ اس ٹریپ میں آ گئے اور اس وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہو تو اس ڈیٹا کو اور اب جو ہیٹ ویو آ رہی ہیں اس کے ساتھ میں ملا کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کرونک ہیٹ کا امپیکٹ آتا ہے، یعنی کہ اگر فرض کریں کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کو جو ہے کسی اور طرح کی بیماری ہے، تو جب ہیٹ ویو آتی ہے تو ان بیماریوں کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اضافہ کتنا ہوتا ہے اور اس کے پھر فردر جو ہے وہ نقصانات کیا ہیں، یہ سمجھنے میں ہمیں بہت مدد ملتی۔ لیکن چونکہ ہم نے وہ ڈیٹا پوائنٹ جو ہے وہ اپنا ضائع کیا، تو اب ہم اس وقت موجودہ وقت میں جو ہے اس انداز میں کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آفات کے ساتھ میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اداروں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، دیگر این جی اوز بھی ہیں جو کام کرتی ہیں، لیکن ڈیٹا جمع ہونے سے کم آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہم جو ہے وہ ایک بہترین انداز میں اپنی تیاری کو کر سکتے ہیں۔ ایک اور معاملہ جو میں خالد صاحب یہاں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں پہلی ایک اور چیز بھی، کیونکہ ہم ہیٹ ویو کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو ایک مسئلہ اور ہمیں نظر آیا کہ ہیٹ ویو کو انتظامی اعتبار سے ابھی تک جو ہے وہ ڈیزاسٹر کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا۔ یعنی جب ہم این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ڈیزاسٹر کی لسٹ میں تو اس کو شامل کیا گیا ہے، یعنی جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ ہیٹ ویو کے الرٹ کے حوالے سے، تو الرٹ کی حد تک تو بات ہے، لیکن جہاں پر کلیکٹیولی 2016 تک کے اعداد و شمار دکھائے گئے جس میں لاسز اینڈ ڈیمیجز دکھائے گئے، یہ بتایا گیا کہ مختلف آفات کے ڈومین میں، مختلف ڈیزاسٹرز کے ڈومین میں جو ڈیتھ ہوئی ہیں مختلف طرح کی، اس میں ہیٹ ویو کو شامل ہی نہیں کیا گیا، جو کہ یقیناً شامل کیا جانا چاہیے تاکہ ادارے اس کو صحیح ڈائریکشن میں سمجھ سکیں اور ایک پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ میں جو ہے وہ اس کی تیاری تو ہمیں کرنی پڑے گی۔ کیونکہ دیکھیں اب اس سال بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہے مارچ کی راتیں جو ہے وہ گرم ترین ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں
کہ ابھی یعنی کہ اکتوبر تک جو ہے وہ ہمیں شدید گرمی کا سامنا رہا. تو یہ سلسلہ ہے, تو اس کے لیے ہمیں لازمی ہے کہ ہیٹ ویو کو ایک تو ڈیزاسٹر کے ڈومین میں شامل کیا جائے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب اس کو باقاعدہ ڈیزاسٹر ڈکلیئر کر دیا جائے گا تو جو بجٹ ہوتا ہے وہ اس کے حوالے سے مخصوص ہوگا, اور اداروں کے لیے آسانی ہوگی کہ اس بجٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس سے نمٹنے کے لیے ایک کوئی پراپر انداز میں اقدامات کیے جا سکیں.